سیاسی معاملات و جمود کا شکار ہیں، مسائل بھی ہیں، معاشی معاملات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ، سیکرٹری جنرل عوام پارٹی۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ۔ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈیفنس ڈیلز کے معاملات اس لیول پر لے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ کے ویوز اس پہ جانا چاہوں گا، پھر معیشت کی عمومی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 10 بلین کے کچھ آرڈر ملنے والے ہیں، مل چکے ہیں، تو اللہ کرے ایسا ہو۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ 1 سال کے اندر ایکسیکیوشن ہوگی یا 2-3 سال میں ایکسیکیوشن ہوگی۔ عموماً یہ ڈیفنس ڈیلز جو ہوتی ہیں وہ 2-3 سال کی ہوتی ہیں، اور اگر جہاز بنا کے دینے ہیں تو اس پہ کافی چیزیں امپورٹ بھی ہوتی ہیں، شاید انجنز وغیرہ ہم کو امپورٹ کرنے پڑیں گے، کچھ نیویگیشن اکوپمنٹ۔ تو 10 بلین کا اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں 1 سال میں یا 2-3 سال میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 4 بلین کی لوکل ویلیو ایڈیشن ہوگی، باقی امپورٹس وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو تھنگ، اٹس ناٹ انف ٹو گیٹ ریڈ آف دی آئی ایم ایف، بٹ اٹس اے پازیٹیو تھنگ۔ تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یہ ہمارے ایک دائمی خواہش بن گئی، دیرینہ اور دائمی خواہش بن گئی ہے۔ کیا کریں کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں؟ نمبر 1، اور ساتھ ہی یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ جو ہم سے کام کرواتے ہیں وہ بہت ساری ہماری ریفارمز کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور ہم اس کی بات سنتے بھی رہتے ہیں عمومی طور پر۔ از اٹ سچ اے بیڈ تھنگ کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہمیں اس لیے ہے، اس حکومت کی جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ جو مشکل چیزیں کہہ رہی ہے آئی ایم ایف آپ سے، وہ آپ نہیں کر رہے۔ لیکن جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جان تبھی چھوٹے گی جب آپ مشکل چیزیں کر بیٹھیں گے، خود کر لیں۔ جو میں نے ایک مضمون لکھا تھا نیوز میں 2 دن پہلے کہ آپ اخراجات کم کر لیں۔ جب تک آپ کا خسارہ اتنا ہوگا، ڈیفیسٹ اتنا ہوگا، تو اس خسارے کو پر کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف بولتا ہے، جو کہ سب سے بڑی ان کی کنڈیشن ہے کہ خسارے کو کم رکھو۔ اب خسارے کو کم کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس لگانے پڑتے ہیں۔ تو پاکستان میں آج دنیا کے ہائیسٹ ٹیکسز میں ایک ٹیکس ہے۔ پاکستان کا بجلی اور گیس تمام ہم پلہ ممالک سے اور خطے کے ممالک سے زیادہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری برآمدات بھی کم ہو جاتی ہیں، ہماری گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے، غربت بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن خسارہ کم نہیں ہو رہا کیونکہ آپ دوسری طرف سے اخراجات کم نہیں کر رہے۔ تو حکومت جب اخراجات کم کرنا شروع کرے گی، یعنی کہ جو ایڈلٹ فیصلے لے گی کہ ملک کی اس وقت ضرورت ہے، اخراجات کم کر دو، اس وقت 43 ارب روپیہ جو ہے وہ ایم این اے حضرات کے نظر نہ کر دو کہ وہ اپنے پروجیکٹس پہ 25-25 کروڑ روپے لگائیں، آپ اس وقت پیسے بچا لیں۔ جب حکومت یہ کرنا شروع کر دے گی، اخراجات کم کرنا شروع کر دے گی، صوبے کے بھی اور وفاق کے بھی، یہ جو 4000 ارب روپیہ آپ نے اس سال اور لاسٹ ایئر بجٹ کیا ہوا ہے پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بی پہ، اس کو آپ کم کر دیں گے، اس کو 1500 ارب روپے سے کم کرنے تو آپ۔ لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پر نوکریوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں، خرچہ کیے بغیر، یعنی اسپینڈنگ کیے بغیر آپ گروتھ کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ اب خرچہ کر کے اگر آپ گروتھ نہیں کرتے ہیں، گروتھ انیمک ہو جاتی ہے، پھر آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں جو صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گروتھ کے نمبر دیکھ لیں، بیچ میں سے آپ پاپولیشن گروتھ کے نمبر نکال کے منفی میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ویشس سائیکل یہ بھی ہے نا جی کہ آپ سپینڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ گرو نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ ویشس سائیکل بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ تو سپینڈ کریں گے نا۔ اگر کسی کا 40,000 کی تنخواہ والے کا 27,000 روپے کا گیس کا بل آ جاتا ہے، اگر وہ نہیں آتا مثال کے طور پہ، تو وہ اپنے بچوں کی دوا دارو کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ گروتھ نہیں ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ کبھی فنش ہی نہیں ہوتے، تو ان کی ہم کو گروتھ ہی نہیں ملتی۔ پھر اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت فیکٹری کو ایکسپینڈ تو نہیں کریں گے، آپ پہلے اپنا آپ کو کنسالیڈیٹ کریں گے۔ آج جب پاکستان جو ہے اتنا بڑے خسارے میں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی پہ اور اے ڈی پیز پہ خرچ کریں؟ اس کو 2-3 سال کے لیے کٹ کر دیں، آپ لوگوں کے ٹیکس بریکس دے دیں۔ اگر آپ سیلریڈ پیشہ لوگوں کو 38% ٹیکس نہ کریں اور اس کو 25% پہ لا دیں، تو بہت سارے مسائل لوگوں کے حل ہو جائیں گے۔ میں نے 1-2 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستانیوں نے پچھلے 6 سال میں، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ انڈے ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، ماں سوائے ٹماٹر کے، ہر چیز کی کھانا کم کر دیا ہے۔ انفیکٹ ان چاول اور گندم کے بھی
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں, بڑے کنسٹرینٹ فیل کر رہے ہیں. حکومت کو اس وقت تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا, کہ جب لوگوں کی اکانومی آپ نے تباہ کر دی ہے تو تھوڑا سا تو اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے انفلیشن سے بھی زیادہ اخراجات بڑھا رہے ہوں. تو ایک تو یہ جو پی ایس ڈی پی کا آپ نے ذکر کیا اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈز دیے ان کا ذکر کیا, اس کے علاوہ کہاں پر کٹوتی کی جا سکتی ہے؟ سر 4,000 ارب روپیہ تو پی ایس ڈی پی پہ ہے اس وقت. تو آپ پی ایس ڈی پی کے آدھے پروجیکٹس کاٹ دیں, 2,000 ارب یہ بچ جاتا ہے. اس کے بعد میں نے گزارش کی ہوئی ہے, آج سے نہیں میں 6-8 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈز جو ہیں اس کو ریویوز کریں, صوبوں کے جو پیسے آپ دیتے ہیں اس کو کم کریں, تاکہ صوبے یا تو اپنا خود ٹیکس جمع کریں, اپنی خود جوابداری لیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے, اور یہ میں نے پاکستان بزنس کاؤنسل میں بھی کہا تھا, کہ آپ دیکھ لیجئے کہ صوبوں کو آپ جس طرح زیادہ پیسے دے رہے ہیں, کیا اس سے تعلیم بہتر ہو رہی ہے, کیا اس سے صحت بہتر ہو رہی ہے, کیا اس سے سیوک سروسز بہتر ہو رہی ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اگر مجھے کوئی 100 روپے پہلے دے رہا تھا اور میں نہیں پڑھ رہا تھا, اور آج مجھے وہ 1,000 روپے دے دے اور میں اب بھی نہ پڑھوں, تو باقی 900 روپے تو ضائع ہوئے نا. کوئکلی اگر آپ یہ بتائیے گا, حکومت آپ کو یہ تمام کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس در؟ یہ حکومت دیکھیں نا, پچھلے 2 سال سے لگاتار یہاں پہ ہیں, 4 سال سے یہ لوگ 4 سال میں 3.5 سال حکومت میں رہے ہیں. ادھر آپ کا پاورٹی بڑھ گئی, آپ کی مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے, آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. حکومت نے تو کوئی کام نہیں کیا. پینشن ریفارمز کرنے تھے, فیل ہو گئے. کچھ چیزیں ڈیوالو کرنی تھیں, فیل ہو گئے. کچھ صوبے کے ساتھ ایک فسکل پیکٹ بنانا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. اللہ کرے کیونکہ یو اینڈ آئی بوتھ ایز پاکستانیز اینڈ دس از دی اونلی کنٹری وی ہیو, کہ اللہ کرے کچھ بہتری آئے, اللہ کرے یہ کچھ کام کر لیں. اور جب انہوں نے پی آئی اے پرائیویٹائز کی تو مفتاح اسماعیل واز فرنٹ اینڈ سینٹر پریزنگ اٹ, کہ اچھی بات ہے. تو لیکن کوئی کام تو کر کے دکھاؤ نا, کچھ تو کرو. خالی حکومت کرنا اور ایم او یوز سائن کرنا, کبھی سینٹرل امریکہ سینٹرل ایشیا جا کے, کبھی مڈل ایسٹ جا کے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو ہماری ہسٹری میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گھومنے لگتے ہیں, جو بھی پرائم منسٹر گھومنے لگتے ہیں, ایم او یو سائن کرتے ہیں, آذربائیجان سے جہاز بھی ادھر ہی ہم نے کچھ بیچنے ہیں, کچھ بنگلہ دیش کو بیچنے ہیں. بہرحال آئی ول لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ ناظرین کے ایک گرین چینل ہے جس کے ذریعے آپ بڑے پروجیکٹ کر کے اگر آپ نے ایکسپورٹ کر دی, اس قسم کی ڈیلز آ گئیں تو معاملات طے ہو جائیں گے, لیکن اس کا ایک اپنا انتظار بھی ہے کہ کیسے ہم نے جوڑ کر یہ ڈیلیوریز کرنی ہے اور یہ کتنے پروجیکٹس جو ہیں یہ فروٹفل ثابت ہوں گے. دوسرا راستہ وہ ہے جس کا ذکر کرتے ہیں آئی ایم ایف والے, کہ آپ نے ریفارم کر کے چلنا ہے. دونوں کو ملا کے چلیں گے تو معیشت کی حالت بہتر ہوگی. ہم آپ کو ایک اے آئی کی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں. ٹویٹ بھی ہمارے پاس ہے, ویڈیو ہے اے آئی لیکن ساری حقیقت پر مبنی ہے. جتنا تضحیک جتنی ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کی ہے دنیا میں کسی لیڈر کی نہیں, اس لیڈر کی بھی نہیں کی جس کو اس نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. مودی کے بارے میں ٹرمپ کیا کہتا رہا ہے, یہ اے آئی کی زبان میں سنیے گا. Sir, may I see you, please? Yes. Sir, can I take a photo with you, please? Sir, can I make you happy, please? Sir, can I do ceasefire with Pakistan, please? Sir, can I reduce purchasing oil from Russia, please? مجھے خوش کرنے کے لیے مودی کچھ بھی کرے گا. یہ سب کچھ ٹرمپ نے خود بتایا ہے کہ مودی کے بارے میں, مودی کے بارے میں یہ کرتا ہے, لیکن اے آئی کی زبان میں. اور ویسے جو شیطانی قسم کی ہنسی ہے اے آئی کے ذریعے ٹرمپ کی, وہ حقیقت کے کافی قریب ہے. اب ٹویٹ کی بات کرتے ہیں. امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت عرصے کے بعد سیاسی طور پر اپنے آپ کو واضح کیا, لیکن آتے ہی انہوں نے دھماکہ خیز قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے نام پر ووٹ حاصل کیا. عمران خان رہا تو نہیں ہوئے, لیکن کسی نے 12 کروڑ کے بسکٹ کھا لیے, کسی نے والی سوات کا پورا گھر خریدا, کوئی پراپرٹی ڈیلر بن گیا, جبکہ کوئی پلازے بنا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے اندر اب یہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں, پنجاب پی ٹی آئی سمیت, کہ جس وجہ سے آپ طاقت میں آئے تھے وہ وجہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن آپ کے وارے نیارے ہیں, بشمول سہیل آفریدی صاحب جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے.